السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صبر ایک منفی عمل ہے، مگر یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک مثبت عمل ہے، بلکہ وہ مثبت عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی مثبت عمل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اطراف عرب کے رئیسوں اور بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل واضح طور پر ایک مثبت عمل تھا، مگر اس مثبت عمل کی قیمت صبر تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہی ممکن ہوا کہ وہ حالات پیدا ہوں جن میں مذکورہ قسم کا مثبت عمل انجام دیا جا سکے۔ بات یہ ہے کہ رئیسوں اور بادشاہوں کے نام یہ خطوط صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلح حدیبیہ کے بعد کیوں انجام دیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و قتال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ صبح و شام دشمنوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ساری توجہ دفاعی کاموں میں خرچ ہو رہی تھی۔ ایسے غیر معتدل حالات میں حکمرانوں کے نام دعوتی مہم کا منصوبہ بنانا اور اس کی تعمیل کرنا عملاً سخت دشوار تھا۔ صلح حدیبیہ دراصل مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان 10 سال کا نا جنگ ختم ہونے والا معاہدہ تھا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بالکل معتدل ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے نام دعوت نامے بھیجنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل فرمائی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مثبت عمل ممکن نہیں۔ اگر آپ کو داعی بننا ہے تو مدعو کے ساتھ تمام جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو متوازی اخلاق اختیار کرنا ہے تو اپنے سینے کو تکبر کا قبرستان بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے تو اپنے اندر اٹھنے والے حسد کے جذبات کو دبانا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پیدا ہونے والے انتقامی جذبات کو ذبح کرنا ہوگا۔ اور دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا بالکل ناممکن کام ہے۔